مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو محسوس ہو کہ محنت اور دعاؤں کے باوجود سب کچھ رکا ہوا ہے، تو یقین رکھیں کہ غیب میں کام چل رہا ہے۔ خدا آپ کی نیتوں اور صبر کو دیکھ رہا ہے اور وقت مقررہ پر بہترین نتیجہ سامنے لائے گا۔ یہ جو مہلت جسے کہتے ہیں عمر، دیکھو تو انتظار سا ہے کچھ لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ اپنے گھر میں تنہائی کے عالم میں سکون سے بیٹھ کر اپنی پسند کا کھانا کھانا اور دوسروں کے معاملات سے دور رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو کسی بازار سے خریدا نہیں جا سکتا۔ حقیقت میں زندگی کی سب سے بڑی راحت یہی ہے کہ آپ خود کو پرسکون رکھیں اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت کیے بغیر جئیں۔ علماء دین کہتے ہیں کہ صبر جمیل کا مطلب ہے لوگوں سے شکایت نہ کرنا، اس لیے نہیں کہ آپ بے حس ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ آپ کا سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے، لوگوں کو بتانے سے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا، میں تو اپنا دکھ اور غم صرف اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہی خوبصورت صبر کا اصل ہے، لوگوں کے سامنے کچھ نہ کہنا مگر اپنے رب کے سامنے اپنا دل مکمل کھول دینا۔ اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ضمیر مطمئن رہے، چاہے دنیا خوش ہو یا نہیں۔ معاشرے کے بدلتے معیار اور لوگوں کی رائے کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر آپ کے روح کا سکون سب سے قیمتی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ سب کو خوش کرنے نکلتے ہیں وہ خود کو کھو دیتے ہیں۔ مشکل راستے ہمیشہ نہیں رہتے، مگر مضبوط انسان بنا جاتے ہیں۔ دل کو مصروف رکھنے والے بہت ہیں، دل کو زندہ رکھنے والے کم ہیں۔ سب سے خطرناک اندھیرا دل کا اندھیرا ہے۔ چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بڑی نعمتوں کا بھی حقدار بنتا ہے۔ تمہارا دل کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ ایک گلاس میں اگر مٹی بھری ہو تو اس میں صاف پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ دل بھی ایسا ہی ہے، اگر وہ ہر وقت حسد، موازنہ، شکایت اور ناراضی سے بھرا رہے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ نفسیات کہتی ہے کہ ہمارا دل اسی چیز کو زیادہ محسوس کرتا ہے جس سے ہم اسے بار بار بھرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے دل اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں بنتا کہ تمہاری زندگی میں کتنے مسئلے ہیں، سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے دل میں کس چیز کو جگہ دے رکھی ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ منزلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن راستہ سچا ہو تو اللہ خود ہم سفر بن جاتا ہے۔ زبان پر قابو نہ رکھنا، ہر وقت سخت لہجہ استعمال کرنا، لوگوں کو دکھ دینا، یہ سب انسان کو تنہا کر دیتے ہیں۔ ہر بات کا جواب کڑواہٹ سے دینے والا آخر کار اکیلا رہ جاتا ہے۔ بھروسے کی قیمت نہیں ہوتی، جس پر ایک بار آتا ہے اس پر ہر بار آتا ہے، اور کسی پر تھوڑا سا بھی بھروسہ بے حد بھروسہ ہونے کی دلیل ہے۔ نااہل پر عشق کا راز کھول دیا جائے تو وہ پلٹ آئے گا، اور پلٹ کر وہ تمہیں گروی رکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص عشق کا راز کھول بھی دے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ ایسے شخص سے بات نہ کرو جو اٹل یعنی ہمیشہ کا منافق ہو۔
ایسا کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں جس نے ہمیں پانی میں رکھا ہوا ہے۔ پہچاننے والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال، اپنے افعال اور اپنی صفات پر گواہ بنایا ہو۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح ختم ہو جانے والی ہیں، اور جب وہ چیزیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تب وہ اپنے پیچھے زخموں کے نشانات چھوڑ جاتی ہیں۔ جسم کے اعضاء میں آنکھیں سب سے اہم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کی آنکھیں ہی بھینگی ہو تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنا اندھیرے راستے کا چراغ ہے۔ اگر آپ کی دعا قبولیت چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیجئے کہ وہ صرف میرا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ نیکی پر جمے رہو، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جو شخص ذہنی طور پر ایماندار ہے وہ جسمانی طور پر بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، کیونکہ عمل کی ابتدا سوچ ہے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ جب سچی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تب بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کا شوق اور اس کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کہ ضرورتوں سے زیادہ مال اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کر دیا جائے۔ برے کے جواب میں اچھا سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی کمی اور خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ دوستی کا اچھا اور بہتر معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کے ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے نیک بندوں سے ملتے رہنے والا بندہ خود سے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ حکمت اور عقل مندی سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود خصوصیتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ایسی خصوصیتیں جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آل اولاد والی جو چیز ہے اس کا نام خواہش ہے۔ پرہیزگاری اور تقوی انسان کو روحانیت کی طرف اور روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر انسان رب کی دوستی کے دائرے میں شامل ہونے لگتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ جب تک ہم کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے اور اسے بڑا نہیں مانیں گے تب تک اس شخص سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس میں اضافے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں وہ سوچتا زیادہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے۔ یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شک کو اپنے اوپر غالب اور حاوی مت ہونے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔
کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، دھوکے باز کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو۔ کچھ دانائی نہ دیکھنے والوں سے سیکھو، کیونکہ وہ جب تک جگہ ٹٹول نہیں لیتے قدم نہیں رکھتے۔ جس جسم میں اللہ تعالیٰ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں، وہ اللہ کے دوستوں کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ اپنے قد سے بڑا ہونے کی آرزو میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے، خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا۔ موسم گزر جاتے ہیں لیکن یاد نہیں گزرتی، گزرے ہوئے زمانوں کی یاد گزرتی ہی نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، ہمیشہ گزرتا رہا، لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ کے خاص بندوں کو پہچاننے والی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ جلد عزت اور دولت چاہتے ہو تو تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھو، یہی ایک کام ہے جو تمہیں اصل خزانے کی طرف لے جائے گا اور دولت مند بنائے گا۔ جو مسلسل کوشش کرتا ہے وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ خدا تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق اور محبت کے تبلیغ نہ کرو۔ تعلق اور محبت ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو بھی غم زدہ نہ ہو، سمجھ لے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہو جائے گی۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو گردش کے اور مصیبتوں کے راستوں پر چلتا ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتا، نہ ہی کسی کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے سوائے اللہ کے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیوں سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ صرف وہ خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ وقت ضائع کرنے سے دور بھاگتا ہے کیونکہ یہ رب کو پسند نہیں۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر مت جایا کرو۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں یعنی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب آپ مطالعہ نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے، نئی چیزیں نہیں سیکھتے تو آپ کے پاس اپنی جائیداد، کپڑے اور گاڑی دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے اندر آلودہ یعنی گندا ہو وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے، لیکن صورت یہ ہو کہ دوسرے چراغ میں بھی تیل موجود ہو۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا کو بنانے والا نہیں۔
حسد رکھنے والے، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہے، دکھ پھیلاتے ہیں اور غمزدہ کرتے ہیں۔ تمہیں زمانے کے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دلچسپیوں کی کمی نہیں، لیکن تم ان فانی یعنی ختم ہو جانے والی دلچسپیوں سے بے نیاز رہنا، جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن کے پیچھے بھاگنے میں بے چینی اور اضطراب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی حالت کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت آپ کے خیال میں کتنی بھی سخت ہو، مگر اس کی شریعت اندھی نہیں۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ عسر یعنی پریشانی کبھی بھی تنہا نہیں آتی، وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتی ہے، یسر یعنی آسانی کو ساتھ لے کر آتی ہے، اور یسر یعنی ایک بہت بڑی آسانی۔ جس وقت بری سوچیں اور منفی سوچیں جڑ پکڑیں اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے، تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں انعام ملنے ہی والا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جن کے بارے میں ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور بکھر بھی جاتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، پورے عزم اور یقین کے ساتھ۔ جو ملے اسے قبول کرو، جو نہ ملے اس پر صبر کرو۔ نصیبوں کی بند پوٹلی کس نے کھول کر دیکھی ہے؟ پاک دامنی اور بد کرداری کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، جسے ہر انسان سونگھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ بیوقوف بندہ سمجھتا ہے 50، 100، 150 سال جی لیا، جبکہ یہ عرصہ 2-4 ہلا دینے والے لمحوں سے زیادہ کسی بھی صورت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو جی چاہے کرو۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے رویے کی بہتری کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے، اور اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دھنکا بھی دے گا۔ اس کی خوبصورتی ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا۔ ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس رب کو تلاش کرنا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے، یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں رکھا۔ سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تک آ پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات اور صلاحیت چھین لی جائے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں،
اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، تو یہ جان لے کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ اچھا عمل ہے جس پر تم کسی سے اپنی تعریف کی خواہش مند نہ ہو۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کی ضرورت مند نہیں، شکر کی پھر بھی کمی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیا کریں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کے باقی رہنے کا راز یہی ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ اسی طرح نیک لوگ وہ نہیں جو دودھ سے دھلے ہیں، بلکہ وہ جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے، توبہ اور شرمندگی کے پانی سے۔ اور اگر کوئی بار بار کسی کو معاف کر کے دوسرا موقع دینے کا ظرف رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ خوشی ایک زندگی کا طریقہ ہے، خوشی ایک عادت ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے، ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے، جو ہے اس کا خیال رکھنے سے۔ جس چیز کی نسبت رب سے ہو جائے اس چیز میں سکون شامل ہو جاتا ہے۔ خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی اچھی سوچ یعنی اچھی فکر میں چھپا ہوا ہے۔ جس شخص کے پاس اچھی سوچ نہیں، اس کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ سارا قرآن ایک دعا ہے۔ دعا امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے، اس لیے نا امید نہ ہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، جس کی تلاش کی جائے اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ کھوجنے والا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے، اور اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے۔ وہ آگے بھی ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔
ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ صبر کی انتہا دیکھنی ہو تو ایسے شخص سے ملو جس نے جدائی کو گلے لگایا ہو، یا پھر ایسے شخص کا انتظار کیا ہو جس کا آنا ناممکن ہو۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے قدموں میں جا کر بیٹھے اور اس سے مدد مانگے۔ اگر تکلیف کے وقت میں ایک اور تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ جو شخص مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بھی تعریف کے قابل ہو جاتا ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں خوشی دیتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے۔ نیت اللہ کو رکھو گے تو انجام بھی اللہ ہی ہے۔ الہی ہم تیری ہی طرف چلتے رہے، ضرورت اور محتاجی کی پکار کے ساتھ، بندگی کی رفتار کے ساتھ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا دوست اور میرا محبوب ہے، اور جو میرا دوست ہو گیا اور مجھے چاہنے والا ہو گیا وہ میرا عاشق ہو گیا، اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت یعنی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، اور میں وہ دیت اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو۔ زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر دعاؤں کا حصہ ضرور بن جاؤ۔ دنیاوی زوال کی بڑی وجہ عبادت کی کمی نہیں بلکہ معاملات میں دو نمبری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہے۔ تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عقل بھی خدا دیتا ہے اور حسن بھی خدا دیتا ہے۔ عشق وہ سمندر ہے جو دونوں کو بہا دیتا ہے۔ ایک پوچھنے والے نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ وہ حکیم شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا، سکون اور امن صرف فقیری میں ہے، اللہ کا فقیر بن جا۔ تبدیلی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اپنے ہر عمل سے سچ اور حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ تیرے اندر سے حق اور سچ کی عظمت اور جلال ظاہر ہو۔ مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں کچھ اور ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کے شکوے کرنے لگا۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ تم یگانگی سے تعلق پیدا کر لو اور دوئی سے بے تعلق ہو جاؤ، اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اگر تو ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال اور مستقبل سے نہیں توڑنا چاہیے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے،
وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ اپنی دعا سے تقدیر اور تدبیر کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اے مسلمان، تو دین کے رازوں سے ناواقف ہیں۔ اگر تیرے دماغ میں عقل اور سمجھ باقی ہے تو ایک آئین، ایک دستور، ایک دینی ذات پر قائم رہ۔ اے غفلت کے عادی انسان، تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کر۔ یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو اپنا اختیار دے دے گا، وہ تجھے دنیا میں اختیار بخش دے گا۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر اور برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن۔ تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو مالا مال کرے، سوالی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلیل ہے اور بس۔ اللہ کے علاوہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے اور بس۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ خیر اور بھلائی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے۔ شاہی لباس میں رہتے ہوئے بھی درویشوں کی سی زندگی بسر کر، آنکھ کھلی رکھ اور خدا سے ڈرتا ہوا جی۔ کسی دشمن سے تمہیں دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے اپنے مشورے میں شامل کر لو۔ کسی انسان کے کمزور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ وہ شخص دنیا دار ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا۔ زندگی کی ضروریات اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت میں تیزی نہیں دکھاتے تو گناہ کو چھوڑ دینے میں تیزی دکھاؤ۔ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر تک خرچ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ آگے آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو وہ صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، سالم ہو، وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بدنصیب کہے۔ اس گناہ سے بچتے رہو۔ وقت کے ساتھ باتوں کا بھول جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ زندگی کا ایک غم پوری زندگی کا غم بن جاتا۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ کمینے اور بدفطرت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کی قیمت یہ ہے کہ پیچھے جو دروازے کبھی کھولے تھے انہیں بند کرتے ہوئے جایا جائے۔ دنیا دھوکہ بھی صرف انہیں دے سکتی ہے جو اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیا داروں میں آپ کی بات کو تب حیثیت ملے گی جب آپ کی دنیا میں کوئی حیثیت ہو۔ غرور اور فخر میں کیا فرق ہے؟ فخر یہ ہے کہ میں بھی ہوں، اور غرور یہ ہے کہ میں ہی ہوں۔ خاک میں مل جائے وہ مرتبہ جس سے دوسروں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہ کر سکے بلکہ اسے ڈراتی ہو۔ وہ شخص ضرور برباد ہوگا جس نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ جو سر اللہ کی نعمتوں کے شکر میں جھک جاتا ہے اس کو کامیاب اور سرفراز کر دیا جاتا ہے۔